السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، عافیت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جو بھی لوگوں کے مسائل اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ مغفرت کا مہینہ ہے یہ، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا رزق بانٹتے ہیں، تو بہت زیادہ دعائیں مانگیں اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اور ہمارے ملک کے لیے بہت ساری دعائیں، ڈھیر ساری دعائیں ہمارے ملک کے لیے۔ آج ہمارا رمضان سیریز کا 12واں لیکچر ہے، اور آج کا ٹاپک ہے حسد اور ہرس، لیکن مینلی ہم حسد پہ بات کریں گے۔ اور حسد کو اگر ٹرانسلیٹ کریں تو انگلش میں اف یو سے جیلسی اینڈ انوی، تو یہ دونوں یعنی دونوں میننگز اس میں آ جاتے ہیں۔ تو اس پہ انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کریں گے آج۔ اس کو بھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء علوم الدین، جو کہ میرے ان لیکچرز کی جو بیس لائن ہے یا جو بیس ہے وہیں سے میں نے لیا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے پچھلے لیکچرز میں ذکر کیا کہ ہم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو شیطان کے دروازے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، یعنی وہ راستے جن سے شیطان ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، یا وہ کون سی وہ کیفیات ہیں یا فیلنگز ہیں جن کے تھرو شیطان ہمارے دماغ میں داخل ہوتا ہے اور ہم پر حاوی ہو جاتا ہے اور ہم سے پھر گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ حسد پہ گفتگو کریں گے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیہا ومولاها۔ یا اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کیجیے اور اس کو پاک کیجیے، اور آپ اس کے بہترین پاک کرنے والے ہیں، اور آپ اس کے مددگار اور سرپرست ہیں۔ حسد، یہ دونوں بھی شیطان کے لیے دل میں کھلنے والے دروازے ہیں۔ میں امام غزالی کی کتاب سے کوٹ کر رہی ہوں، احیاء علوم الدین سے کوٹ کر رہی ہوں۔ کیونکہ جب بندہ ہر چیز کا حریص ہو، یعنی انسان کو جب لالچ ہو، یعنی حسد اور حرص دونوں کی بات ہو رہی ہے۔ حرص کیا ہے؟ لالچ۔ تو یہ دونوں بھی شیطان کے لیے دل میں کھلنے والے دروازے ہیں، کیونکہ جب بندہ، ایک انسان کو ہر چیز کا لالچ ہو، حرص ہو، تو وہ لالچ اسے اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ پھر وہ نہ اچھی بات سنتا ہے اور نہ ہی اسے اچھائی نظر آتی ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، کسی چیز کے ساتھ تیری محبت تجھے اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ نور بصیرت ہی وہ قوت ہے جس کے ذریعے انسان کو شیطان کے راستوں کی پہچان ہوتی ہے۔ لہٰذا جب حسد اور حرص کی تاریکی نور بصیرت کو ڈھانپ لے، یعنی آپ کی جو انر ایک انسائٹ ہے، جو آپ کی ایک یعنی ایک کیا کہیں گے اس کو، ایک انر لائٹ ہے یا گائیڈنگ لائٹ ہے جو آپ کی، ٹھیک ہے، جو آپ کو رائٹ اور رانگ میں ڈفرینشیٹ کرتی ہے۔ کیا ہوتا ہے جب آپ ایکسیسولی جیلس ہوتے ہیں، حسد کا شکار ہوتے ہیں یا لالچ کا شکار ہوتے ہیں، تو یہ ایک ڈارکنیس کی طرح ہے، اور یہ آپ کی اس انر انسائٹ، اس نور بصیرت کو ڈھانپ لیتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، انسان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور اس وقت شیطان کو موقع مل جاتا ہے، اور وہ اس حریص کے نزدیک، اس لالچی شخص کے نزدیک ہر اس چیز کو حسین و جمیل بنا کر پیش کرتا ہے جو اسے اس کی خواہش اور حرص تک پہنچاتی ہے۔ یعنی شیطان پھر ان چیزوں کو مزید اٹریکٹیو بنا کے پیش کرے گا۔
تو تاکہ انسان کا جو لالچ ہے وہ اور بھڑکے، تاکہ پھر کیا ہو، وہ اس چیز کی خواہش میں، وہ اس تک پہنچانے میں، اس کے پہنچنے میں وہ چاہے وہ کتنا ہی برا کام ہو اس سے سرزد کروا دے، وہ اگرچہ وہ چیز انتہائی برائی ہو اور فحش بھی ہو، ٹھیک ہے، وہ بہت ایک برا ایکٹ ہو، بے حیائی کا ایکٹ ہو، لیکن وہ شیطان وہ بھی کروا دے گا انسان سے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، یعنی اس کے دل میں ایک بلیک ڈاٹ پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر وہ گناہ چھوڑ دے، استغفار کرے اور توبہ کر لے، یعنی اب وہ کام چھوڑ دے کرنا، اللہ سے معافی مانگے اور وہ کام چھوڑ دے، تو کیا ہوتا ہے، اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرے تو نقطہ بڑھ جاتا ہے، حتیٰ کہ دل پر چھا جاتا ہے، یعنی وہ بلیک ڈاٹس بڑھتے جاتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے، پورا دل ان نقطوں کی ڈارکنس سے پورے کا پورا دل آپ کا سیاہ پڑ جاتا ہے، کالا پڑ جاتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، ظاہر ہے یہ سب ایک فگریٹو گفتگو ہے، استعارے میں بات ہو رہی ہے، ہوتا یہ ہے کہ انسان کی روح پہ اس کے گناہوں کا اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی آپ مورل باؤنڈریز کراس کریں گے، اللہ کی بتائی ہوئی جو حدود ہیں، جب آپ ان کو کراس کریں گے تو آپ کی جو اسپرچول بینگ ہے، آپ کی جو روح ہے، اس کو نقصان پہنچے گا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تشبیہ دی ہے ایک کالے نقطے سے، اور یہ کالا نقطہ کیا ہے، یہ اس گناہ کا اثر ہے جو آپ کی روح پہ پڑتا جا رہا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو ریکٹیفائی کر لیں، ٹھیک ہے، آپ یو اسٹاپ ڈوئنگ دیٹ اینڈ یو اسٹارٹ ریکٹیفائنگ یور بیہیویئر، تو پھر آپ کی روح کلینز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ مگر اگر آپ وہ کنٹینیولی وہ کام کرتے رہیں گے، بار بار وہ کریں گے، تو آپ کی روح ڈیمیج ہوتی جائے گی، حتیٰ کہ ایک پوائنٹ ایسا آئے گا کہ آپ کی پوری اسپرچول بینگ اس گناہ کی لپیٹ میں آ جائے گی، اور ایک طرح سے آپ کی روح مر جائے گی، یا اس کی جو اسپرچویلٹی آپ کے اندر ہے وہ ختم سی ہو جائے گی۔ اور اسی طرح ایک اور چیز جس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں، جو کہ اس گفتگو میں بہت ریلیونٹ ہے، کیونکہ ہم اپنے تزکیہ نفس کی بات کر رہے ہیں، ہم اپنی اسپرچول بینگ، اپنا دل، اپنی انر بینگ کی صفائی اور اس کی نشو و نما، اس کی گروتھ کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو سورہ شعراء کی آیات نمبر 87 سے 89 میں پڑھوں گی، اور ان کے اندر حضرت ابراہیم کی ایک لمبی گفتگو ہے جو کہ وہ اپنے والد اور اپنی قوم سے کر رہے ہیں، جس کے اندر وہ ان کو بت پرستی کے اوپر ان سے سوال و جواب کر رہے ہیں اور توحید پہ بات کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ آخرت کے دن کی بات کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس دن انسان کو کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی سوائے قلب سلیم کے۔ اور قلب سلیم کیا ہے؟ قلب سلیم پہ ہم بات کرتے ہیں، ایک سلیم یعنی ایک صحیح سالم دل، ٹھیک ہے۔ آیات پڑھتی ہوں میں، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور مجھے ذلیل نہ کیجیے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی جس دن لوگ ریزریکٹ ہوں گے، قیامت کے دن، جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کیا جائے گا۔ کیا فرما رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ مجھے اس دن ذلیل نہ کیجیے گا، ہیوملیٹ نہ کیجیے گا مجھے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن مال اور اولاد نفع نہیں دے گی۔ اس دن ہمارا یہ سارا کمایا ہوا مال اور ہماری اولاد، جس پہ ہم بہت بھروسہ کرتے ہیں اور ہم ان کو اپنی جان سے زیادہ پیارا سمجھتے ہیں، وہ اس دن ہمیں نفع نہیں دے گی، ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا ان چیزوں سے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے جو اللہ کے پاس پاک دل لے کر آیا۔ یعنی اس دن کیا چیز فائدہ دے گی؟ نہ مال نہ اولاد، صرف اور صرف قلب سلیم۔ سو واٹ از دا ریکوائرمنٹ؟
ٹو اٹین سیلویشن، یعنی اگر ہم آخرت کے دن، جس دن ہم دوبارہ زندہ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اپنے حساب و کتاب کے لیے، اگر ہم اس دن کی رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں اور اگر ہم اس دن اللہ کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں کیا لے کے جانا ہے یہاں سے؟ قلب سلیم، یعنی ایک ایسا دل جو پاک دل ہو، یعنی وہ ان تمام رذائل سے، ان تمام گناہوں سے کلینز ہوا ہو. ٹھیک ہے، اور ان میں ہم نے کیا کن کن چیزوں پہ گفتگو کی تھی، یعنی جو شیطان کے انٹری پوائنٹس ہیں، جہاں جہاں سے شیطان ہمارے دل میں داخل ہوتا ہے، ان سب دروازوں کو گارڈ کرنا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ دروازے تو کھلے ہیں، وہ دروازے لاک تو ہو نہیں سکتے. اور ہم نے بات کی تھی کہ جو دشمن ہے وہ ہر لمحہ چوکس ہے، دشمن الرٹ ہے، دشمن ہر وقت موجود ہے، وہ تو انتظار میں ہے کہ ہمارے دل کو کیپچر کر لے. ٹھیک ہے، ہمارے دماغ کو کیپچر کر لے اور پھر ہم پر حاوی ہو جائے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ چوکس رہنا ہے اور ہمیں اپنے تزکیے پہ کام کرنا ہے. ایک روایت کا حصہ ہے کہ ابلیس نے کہا، 2 باتیں ایسی ہیں جن کے ساتھ میں لوگوں کو ہلاک کرتا ہوں، اور وہ کیا ہیں؟ حرص یعنی لالچ، اور حسد، کیونکہ حسد کی وجہ سے مجھ پر لعنت کی گئی ہے. ابلیس شیطان نے کس سے حسد کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے آگے سجدہ کرو، اور ابلیس نے کیا کہا تھا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کے آگے سجدہ نہیں کروں گا. اور وہ بیسکلی آؤٹ آف جیلسی تھا، یعنی وہ حسد کی وجہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فضیلت کیوں بخشی. تو حسد کی وجہ سے شیطان کہہ رہا ہے کہ مجھ پر لعنت کی گئی اور مجھے شیطان مردود کا لقب دیا گیا. جہاں تک حرص کا تعلق ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ایک درخت کے علاوہ باقی پوری جنت مباح کی گئی تھی، یعنی پوری جنت جو ہے اس میں ہر چیز پرمیسیبل تھی کھانے کی. ٹھیک ہے، سوائے ایک درخت کے. اور ابلیس کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے اس درخت کی حرص، اس درخت کی لالچ کے ذریعے ان سے اپنا مقصد حاصل کیا تھا. ٹھیک ہے، اسی درخت کی طرف حضرت آدم علیہ السلام کو بار بار کھینچ کر وہ لے کے جاتا رہا، اور ڈفرینٹ ٹیکٹکس اس نے امپلائی کیے اس کے لیے، اور ان کو جنت سے نکلوایا تھا. اچھا، حسد کی تعریف کیا ہے؟ حسد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسی شخص کے پاس موجود نعمت کے متعلق یہ خواہش رکھنا کہ وہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے. ٹھیک ہے، یعنی کسی کے پاس کوئی نعمت ہے، مثلاً اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس دولت ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس اسٹیٹس ہے، اس کے پاس فیم ہے، کوئی بھی نعمت ہو سکتی ہے. آپ کیا خواہش کر رہے ہیں؟ یعنی جو شخص حسد کر رہا ہے وہ کیا خواہش کر رہا ہے؟ کہ اس سے چھن جائے، کہ اس کے پاس وہ نعمت نہ رہے. ٹھیک ہے، مثلاً اگر مال ہے تو مال چھن جائے اس سے اور مجھے مل جائے. دس از دا ڈیفینیشن آف حسد. ٹھیک ہے، یہ حسد کی ڈیفینیشن ہے. اور اب انشاءاللہ اس کے اوپر ہم اب تفصیلی گفتگو اپنے اگلے لیکچر میں کریں گے. آج اس کو میں یہیں تک کنکلوڈ کرتی ہوں. میں اس کو انٹروڈکشن دینا چاہ رہی تھی، اینڈ آئی ہوپ کہ میں اپنی بات صحیح طرح سے کنوے کر پائی ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہلک بیماری اور اس شیطان کے بڑے دروازے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر ہمارے دل میں یہ بیماری ہے تو ہمیں اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اپنے اندر سے اس کو روٹ آؤٹ کرنے کی، اس کو نکالنے کی، اس کو جڑ سے اکھاڑنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ساری نیکیوں کو کھا جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اس حدیث کا مفہوم تو معلوم ہی ہوگا کہ حسد ایک ایسی یعنی ہلاکت ہے یا ایک ایسی بیماری ہے جو کہ وہ اس طرح نیکیوں کو کھا جاتی ہے. حسد اس طرح نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو. تو یہ ہماری ساری نیکیوں کو بھی ڈسٹروائے کرنے والی بیماری ہے، اور یہ بہت ڈینجرس چیز ہے. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. یا اللہ، میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کیجیے
اور اس کو پاک کیجئے، اور آپ اس کے بہترین پاک کرنے والے ہیں، اور آپ اس کے مددگار اور سرپرست ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔